السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 14 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا کنڈیم کیا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں اس شرک سے توبہ کر کے پاک صاف توحید کے راستے پر وہ گامزن نہ ہو جائے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شرک ہی ایک ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے انسان 100 کروڑ مسلمان ہے، اگر آپ مسلمانوں کا کمپلیٹ اس کا جو تناسب میں جو فیصد نکالیں گے، ان کا جو پرسنٹیج نکالیں گے، تو آج بھی آپ کو 80% آدمی شرک میں ملوث نظر آئے گا، شرک میں لکپت نظر آئے گا۔ پورے انسانوں کو اگر آپ ایک طرف رکھیں تو 80% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو شرک میں ملوث ہے، کہیں نہ کہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا شرک کو مختلف انداز اور اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلایا ہے اور سمجھایا ہے کہ شرک یہ ایسی چیز ہے کہ جو بالکل بے فائدہ ہے اور بیکار ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ سمجھتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دوسرے مخلوقات میں سے کسی کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی ہی پیارے اسلوب اور انداز میں بتلایا کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، پہلی بات یہ کہ وہ سن نہیں سکتے، اور اگر سن لے تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ سن بھی لے تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو پکار لیجئے، حالانکہ پیغمبر بہترین انسانوں میں سے، نبیوں کو پکار لیجئے، ولیوں کو پکار لیجئے، فرشتوں کو پکار لیجئے، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اول وہ سن بھی نہیں سکتے، اور ثانیاً اگر وہ سن لے تو وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں آپ کی باتوں کو قبول کرنے کا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لے تو بھی جواب نہیں دیں گے۔ استجابہ یستجابوں سے استجابو یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مشرکوں کے معبودوں کے تعلق سے ہے، اور یہ جو استجابو ہے یہ لغت کے اعتبار سے دو طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ استجابو کا جو پہلا معنی ہوتا ہے وہ قول سے جواب دینا۔ استجابو کا جو پہلا معنی ہوتا ہے وہ بول کر کے جواب دینا۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی شہر بنگلور کہاں ہے، تو کیا بولیں گے؟ انڈیا میں ہے، اور انڈیا کے بالکل ساؤتھ میں ہے۔ یہ بول کر کے جواب دے دیا، اس کو بھی استجابو کہہ سکتے ہیں۔ اور استجابو جو دوسرا معنی ہے وہ قول اور فعل دونوں سے۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم کو 1000 روپیہ چاہیے، تو اب 1000 روپیہ کا جواب دینے کے لیے فعل سے بھی دے سکتے ہیں، اگر 1000 روپیہ تو نکال کر کے دے دیں گے، وہ جواب دے دینا ہوا۔ یا اگر نہیں دے سکتے تو کیا کہیں گے؟ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن مشرک جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی گن ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ابھی مرا ہوا آدمی ہے جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، جس کے بارے میں لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اور یہ جو مٹی پتھر کے بت ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، یا غائب جو نبیوں کی لوگ بہت سارے لوگ پوجا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، یا بہت سارے فرشتوں کی لوگ جو پوجا کر رہے ہیں، ان تماموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہے۔ فور ایگزامپل، اگر وہ سن بھی لیتے ہیں
سپوز دیٹ اگر وہ سن بھی لیں گے تو تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس کو کچھ اور وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو اپنے گھر میں کچن کے اندر گیس کا کنیکشن چاہیے. اب اس کے لیے وہ اپلیکیشن لکھتا ہے یا فل کرتا ہے، جیسے بھی کرے، کمپیوٹر میں ہی اپلیکیشن کو جو ہے نکال کر کے یا اپلیکیشن فارم لیا، اس کو بھر لیا، اور بھرنے کے بعد اس کو جہاں پہ LPG گیس سلنڈر ملتا ہے وہاں پر اس کے آفس میں دینے کے بجائے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفس میں دے دے گا تو کیا اس کو گیس کنیکشن ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ پولیس وبھاگ جو ہے یہ گیس کنیکشن دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. بالکل اسی طرح سے مشرکوں کی پکار ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکار رہے ہیں صحیح جگہ پہ نہیں پکار رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ غافر آیت نمبر 50 میں کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ جو کافروں کی جو درخواستیں ہیں، جو ان کی جو اپلیکیشنز ہیں، یہ بالکل بے راہ ہے اور بالکل بے اثر ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں سے مانگ رہا ہے، ایسے ذات سے مانگ رہا ہے جو ان کی بات کو پورا کر ہی نہیں سکتا. پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ عز و جل. اپلیکیشن کہاں ڈالنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ یہاں اپلیکیشن کہاں ڈال رہا ہے؟ جوڑی مزار پہ جا کر کے ڈال رہا ہے کہ نہیں؟ جوڑی مزار پہ جا کر ڈال رہا ہے، تو اس کو کہاں سے اس کا اپلیکیشن کا اس کا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ سننے کے بعد جو پورا کرنا ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہیں؟ کیسر ملو میں جانتے ہیں بہت بڑا جو ہے مزار بنا ہوا ہے، کئی مزار ہیں وہاں پہ، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا مرادیں مانگتے ہیں. ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں بیٹا دے دو، وہ بیٹا کہاں سے دے گا؟ بیٹا دینے والا تو رب العالمین ہے. دولت مانگتے ہیں، دولت وہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ رزق تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں، بخشش اور مغفرت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری باتوں کو قبول کر کے جو تم چاہ رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، وہ دے نہیں سکتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ لوگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. جتنے بھی مشرکین مکہ ہوں یا اس سے پہلے کے لوگ ہوں یا اس کے زمانے کے سو کالڈ جو مشرکین اس دنیا میں گزر رہے ہیں ابھی، ان تمام مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو جتنے بھی جھوٹے معبود اللہ کے علاوہ ہیں، نبیوں کو معبود بنا لیا، ان کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. فرشتوں کو معبود بنا لیا، ان کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. جنوں کو معبود بنا لیا، ان کو بھی حاضر کر دیا جائے گا. اس طرح سے دیگر جتنے بھی معبودان ہیں سب کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف یہ مشرکوں کو حاضر کر لے گا، ایک طرف ان کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن سے مانگتے تھے، ان کو حاضر کرے گا، اور پھر دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا. اللہ پوچھے گا بھی. تو یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے وہ فوراً کہیں گے، انکار کرتے ہوئے ڈٹ کر کے کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. پیران پیر محبوب سبحانی، پیران پیر محبوب سبحانی کا نام دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان کا بڑا مزار بنا کر کے ان کے سامنے جا کر کے متھا ٹیکتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں. قیامت کے دن وہ بھی حاضر رہیں گے. جنید بغدادی حاضر رہیں گے، کہتے ہیں نا جنید بغدادی حاضر رہیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ہماری عبادت کیجئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، میں نے ان بدبختوں کو کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کیجیے. لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزوں کو گھڑ کر کے شیطان کی پیروی کر کر کے میری عبادت کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا ہی انکار کر دیں گے. اور ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے لاسٹ میں بالکل تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تم لوگوں کو اللہ خبیر کی طرح کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. خبیر کہتے ہیں ایسی ذات کو، خبیر کہتے ہیں ایسی ذات کو جو موجود اور غائب تمام کی خبر رکھتا ہو. ہم اور آپ خبیر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے عبد الخبیر. نام کیا پڑتا ہے؟ عبد الخبیر، خبیر کا بندہ. کیونکہ خبیر وہ ذات ہے جو سامنے موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے
اور جو غیر موجود ہے، جو پوشیدہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھتا ہے. جو ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اللہ عز و جل اس کو بھی جانتا ہے. اب جو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اس سے اچھا اور اس سے صحیح خبر کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ خبر دے رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کو پڑھ کر کے بھی مشرکوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ خبر دے رہا ہے. ایک انسان دنیا میں بسنے والا جو کسی کو خبر دے گا، ایک انسان جو دنیا میں بسنے والا ہے جو کسی کو خبر دے گا، تو وہ اپنے اندازے کی بنیاد پر، امکان کی بنیاد پر، ظن و تخمین کے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی کہہ سکتا ہے بس. لیکن اللہ عز و جل بالکل کلیئرلی بول رہا ہے کہ دیکھو، جو مشرک دوسروں کی جو پوجا کر رہے ہیں، دوسروں سے جو مانگ رہے ہیں، دوسرے سے جو اپنی مرادیں پوچھ رہے ہیں، وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. اور دنیا میں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے، دوسروں کو اپنا ماوا اور ملجا اور مشکل کشا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ اپنے اس شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں میں نے نہیں کہا تھا. اور اللہ نے مزید لاسٹ میں کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. لہذا شرک سے بچ جائیے، توحید کو اختیار کر لیجئے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیجئے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.